کلیشز دونوں طرف سے نہیں ہوئی. شروعات پہلگام میں ہوا جہاں ہمارے 26 بے گناہ لوگ جس طرح ان کو مارا گیا وہ ہم ابھی بھولے نہیں. اسی وقت مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ اس کا ہم جواب دے دیں گے اور اپنے طریقے سے دے دیں گے. جواب دینے کا طریقہ یہی تھا کہ پاکستان میں کوئی سویلین یا کوئی ملٹری جگہ نہیں، صرف وہ جگہ جو سب لوگ جانتے ہیں وہاں یہی ادارے کام کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے 30-35 سال جموں کشمیر میں تباہی اور بربادی پھیلائی ہے. انہیں نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کے بعد لگاتار کچھ علاقوں میں جو پار کے طرف سے بمباری کی گئی اس میں تو سیدھا سیدھا ہمارے سویلین جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے. شروعات وہاں سے ہوئی، شروعات یہاں سے نہیں ہوئی. اگر پہلگام میں لوگوں کو اس طرح مارا نہیں گیا ہوتا یہ دن نہیں آتا. ہم بڑے آرام سے رہ رہے تھے. یہاں جموں کشمیر کے اندرونی حالات بھی ٹھیک تھے، ٹورزم کا دبدباؤ چل رہا تھا، ایل او سی پہ سیز فائر جو ہے وہ قائم تھا، ایل او سی کے سیز فائر کو کوئی نقصان نہیں. لیکن یہ ہمارے بنے ہوئے حالات نہیں ہیں. ہم نے پہلگام میں جو ہوا اس کا ہمیں ایک جواب دینا تھا. لیکن اب پاکستان تک ہے کہ وہ اس کو کتنا اچھالنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی جنگ نہیں چاہتا. ہم لوگ جو خاص کر جموں کشمیر میں رہتے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ اس سے پہلے جو وار ہوئے ہوں یا کرگل ہوا ہو وہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کو ہی ہٹ کر جاتا ہے. ہم تو چاہیں گے کہ حالات جو ہے وہ دوبارہ ٹھیک بنے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کو اپنی بندوقیں شانت کرنی ہوں گی. یہاں سے پھر بندوق چلے گی نہیں. کچھ دیر پہلے تمام جو ہمارے ڈسٹرکٹ کلیکٹرز ہیں، ڈی سیز ہیں، بارڈر اور ایل او سی کے نزدیک کٹھوا سے لے کے بارامولہ کپوارہ تک میں نے سب سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کی. یہاں تک کہ ڈی سی پونچھ بھی ویڈیو کانفرنس میں شامل ہو سکا، حالانکہ وہاں پہ ابھی بھی ان کے گھر کے نزدیک جو ہے شیلنگ چل رہی ہے. ان سب سے بات کر کے میں نے حالات کا جو ہے جائزہ لیا ہے. کچھ جگہوں پہ نقصان کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ان کو ہم ابھی جو ہے ان رپورٹس کو جمع کر رہے ہیں. فی الحال ایک کنٹینجنسی فنڈ کے طور پہ میں نے کچھ پیسے جو ہیں ڈی سیز کو ریلیز کیے ہیں، تمام ڈی سیز کو، لیکن بالخصوص جو ایل او سی اور بارڈر کے نزدیک ہیں ان کو تھوڑا زیادہ، تاکہ کوئی بھی کنٹینجنسی ہو، کوئی بھی ایکسیجنسی ہو اس کو ہم ڈیل کر سکیں. ہسپتالوں کے سپلائز کا میں نے جائزہ لیا ہے، اور جہاں جہاں ہمیں سویلینز کو اگر ایویکویٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی یا مدد کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے گاڑیاں، ایمبولینس وغیرہ ان سب چیزوں کا بھی انتظام ہوا ہے. لیکن باقی جگہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خواہ ڈر پھیلے، اس لیے ہم نے جان بوجھ کے جموں شہر، سری نگر شہر وغیرہ میں اسکول بند نہیں کیے ہیں. اب دیکھیں گے حالات کس طرح بنتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے. ہوائی اڈہ بند ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارا ہائی وے کھلا ہے، اس لیے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو اچانک یہاں سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ کچھ ٹورسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوائی اڈہ بند ہو گیا، ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں. میری تو ان سے یہی گزارش ہوگی کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال تھوڑا سا صبر کریے. میں دفتر میں بیٹھا ہوں، ہمارے سری نگر شہر، جموں شہر کی اسکولیں جو ہیں وہ کھلے ہیں، بازار کھلے ہیں. یہاں لوگ اپنے گھروں میں سہمے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں. فی الحال ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کی کروٹ لیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا ہوگا تو میں پہلا وہ شخص ہوں جو ان کو کہے گا کہ شاید یہ موضوع وقت نہیں ہے ان کا یہاں رہنے کا. لیکن وہ نوبت نہیں آئی ہے. CNBC TV 18's most comprehensive and award-winning news show, India Business Hour, drops first on YouTube. So get the first access to the most influential architects of policies and politics, the key newsmakers of the day. Discover the big themes as we decode the business of markets, macros and more. Be the first to go to the heart of all the top stories that drive the day's agenda. Catch the award-winning India Business Hour live every night on YouTube with me, Shireen Bhat.
India Business Hour, live on YouTube at CNBC TV 18, weeknights at 7 p.m. Thank you for watching CNBC TV 18 and do follow us on all our social media platforms for news, updates and more.